کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا درود ہو گیا. اس کے بعد اب آپ لوگ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں. دعائیں اوبیسلی بے تحاشا ہیں تو میں نے وہ انکلوڈ نہیں کی تھیں، تو ہم پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے. دعائیں تو خیر بہت ہوتی ہیں اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں، قرآنی دعائیں بھی بہت ہیں اور اس کے علاوہ حدیث سے بھی ہمیں بہت دعاؤں کو پتہ لگتا ہے. اچھا خیر، اب آپ لکھ لیں ترمذی کی 295. اچھا جی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرتے تھے. یعنی کہ یہ جو ایکشن ہے اس سے یہ بیسکلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نماز کی حالت سے فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب آپ نماز، ہم نے وہی بتایا نا کہ ایک آپ کی کیفیت ہے جس میں میں نا اکثر سوچتی تھی کہ اگر نا میں نماز پڑھ رہی ہوں اور میں نا کوئی رینڈم کوئی حرکت کروں تو کیا ہوگا تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کی اس نماز میں آپ کے اللہ پاک کے ساتھ جو تعلق ہے نا اس میں خلل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے ہمیں نماز دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس پوزیشن میں، اس کیفیت میں رکھیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنے رب کے آگے حاضر ہیں. تو ہم نے اس کے اندر کوئی فضول کی موومنٹ نہیں کرنی، کوئی حرکت نہیں کرنی، تو ہم بس نا یعنی کہ اس کیفیت میں رہیں. اور پھر یہ جو انڈیکیشن ہے وہ بیسکلی ہمیں بھی بتاتا ہے اور ہمارے ارد گرد لوگوں کو بھی بتاتا ہے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی ہمیں اتنا ڈسٹرب نہیں کرتا انلیس ایک بہت زیادہ ایمرجنسی ہوتی ہے. تو یہ ان کے لیے بھی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اچھا اب نماز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو اب ہم فلاں بندے سے بات کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب آپ پلیز لکھ لیں ترمذی کی 298. ٹھیک ہے جی. سلام پھیرنے کے بعد کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ جب سلام پھیرتے تو اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام کہتے کہ اے اللہ تو سلام ہے، تجھ سے سلامتی ہے، بزرگی اور عزت والے، تو بڑی برکت والا ہے، کہنے کے بقدر ہی بیٹھتے. یعنی کہ حضور پاک یہ اس کو کثرت سے کہتے تھے. پھر آپ لکھ لیں یہ میں نے آپ کو جامع ترمذی کی بتائی ہے نا، ہاں جی، اس کی اب 300 لکھ لیں. 300 جامع ترمذی کی. صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے پلٹنے کا ارادہ کرتے تو 3 بار استغفر اللہ میں اللہ کی مغفرت چاہتا ہوں کہتے. پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام کہتے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی کہ یہ صحیح حدیث ہے. ایک یہ ہو گیا، اور آپ ایک اور لکھ لیں چلیں لکھ لیں جامع ترمذی کی ہی ہے 3544. ٹھیک ہے جی. اس میں بیسکلی اسم اعظم کی بات ہو رہی ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام. اے اللہ تیرے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا بنانے اور پیدا کرنے والا ہے. اے بڑائی والے اور کرم کرنے والے، میری دعا قبول فرما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کس چیز سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے گی تو اللہ اسے قبول کر لے گا، اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے گی اسے عطا فرما دے گا. اسم اعظم جو ہے اس کا بھی مطلب بیسکلی اللہ پاک کا نام ہے. اسم نام، اعظم عظیم، یعنی کہ عظیم نام. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اکثر نا مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ اسم اعظم، کو پتہ نہیں کیا اسم اعظم کیا چیز ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جب میں نے اس پہ جب یہ والا چیز میں نے پڑھی اور پھر جب میں نے اس کے روٹ ورڈز دیکھے پھر مجھے پتہ لگا کہ اسم اعظم اور اسماء الحسنیٰ جو ہے نا وہ بیسکلی ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے اس کے اندر کیا بات ہوئی. اس کے اندر 2 اسم اعظم آئے. ایک المنان آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا روٹ میں نے ابھی ویسے نہیں دیکھا ہوا، لیکن ہم فوکس کریں گے یا ذو الجلال والاکرام پر. ٹھیک ہے، اور وہ ہم اس دعا کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں دعا کو. اللہم اے اللہ، الہ حمزہ لام ہا،
ریکارڈنگ ہونا نا, ہاں جی ہونا, ٹھیک ہے. انتا تو, اللہ پاک کی بات ہو رہی ہے. السلام تو سلامتی والا ہے, سین لام میم. سلامتی سے ادھر مراد امن بھی ہے, خیر بھی ہے. اگین امبریلا ٹرم ہے, اس کے اندر بہت چیزیں آ سکتی ہیں. تجھ سے ہی سلامتی اسٹیم کرتی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو سلام ہے, تو خود سلام ہے. وہ من کا, اور تجھ ہی سے السلام سلامتی حاصل ہوتی ہے. اگین ہم نے پہلے بات کیا تھا برکت کا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت تو ہے اور تیرے سے ہی برکتیں ہیں ہم لے سکتے ہیں. تبارکتا تو برکت ہے, بارکا. یا ذل جلالی والاکرام, یا جو ہے وہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ حرف ندا ہے, یا ایوہا اور یا ایتوہا, ٹھیک ہے. ذل جلالی والاکرام, ز جو ہے نا اس کا روٹ ہے زال واو یا زال واو یا, اور یہ جو ورڈ ہے نا اس کا زیادہ تر میننگ ہوتا ہے والا یا والے, ٹھیک ہے. نہیں اچھا میں کوئی ایگزامپل سوچ رہی تھی, ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی. جلال, جلال جیم لام لام, ٹھیک ہے جی. جلال, ٹھیک ہے. جلال جو ہے عظمت, بزرگی, شان و شوکت. خاص طور پر ایسی عظمت جو ہیبت, وقار اور بڑائی کے ساتھ ہو, جس کی شان کے سامنے سب جھک جاتا ہے, جس کی بڑائی کا کوئی مقابلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا جی, یہ ہو گیا جلال. اور دوسرا کیا ہے, والاکرام, کرم, کاف را میم. کرم کیا چیز ہے؟ کرم بھی عزت دینا, نوازنا, کسی کو خاص طور پر نوازنا, بغیر حساب کے عطا کرنا. عزت اور سخاوت کا مجموعہ, اور عزت, سخاوت اور نوازش کا مجموعہ. اب ہم تھوڑی دیر پہلے ہی ہم بات کر رہے تھے اللہ پاک کے ساتھ تعلق کی, تو اب یہ جو اللہ پاک کا ہے نا اسم اعظم, سبحان اللہ, یہ اسی چیز کو انکیپسولیٹ کرتا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ ان دونوں ناموں کا مجموعہ ہے. کیونکہ جلال جو ہے نا وہ اس کے اندر خوف آ جاتا ہے, ادب آ جاتا ہے اور عاجزی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ جلال ان چیزوں کا مجموعہ ہے. اور اکرام کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ اکرام ہے امید, محبت اور دعا کا مجموعہ. اور اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہمارا اسی طرح ہونا چاہیے, ان دونوں کا مکسچر ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی, کہ ہمیں اللہ پاک کے ساتھ ہم کے سامنے ہم عاجزی کا بھی عاجزی بھی شوکیس کریں. ہمیں اس بات کا خوف بھی ہو کہ ہم اللہ پاک سے کوئی ایسی بات نہ کر دیں یا ہم سے کوئی ایسا کام سر انجام نہ ہو جائے جس سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے, ٹھیک ہے. اور امید ہم نے کیا رکھنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے الرحیم ہے, الرحمن ہے, ٹھیک ہے. وہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور یہ کہ وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ساری پازیٹیو ٹریٹس ہیں ہم ان کو خود اپنے آپ پر ری انفورس کریں کہ اللہ پاک الخبیر ہے, اللہ پاک سنتا ہے, اللہ پاک البصیر ہے, اللہ پاک سب دیکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل, انما العسری یسرا, عسری یسرا, کہ بے شک جو تنگی ہے اس کے ساتھ آسانی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اس چیز کا بلیف ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ جو اللہ پاک کا یہ جو نام ہے نا یہ اس چیز کو شوکیس کرتا ہے. تو آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں. آپ کو کچھ اور سمجھ نہیں آ رہا, کبھی کبھی ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں, کبھی کبھی میرے ساتھ تو ایٹ لیسٹ ایسا ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اللہ پاک سے دعا کے مانگوں. تو تب نا اللہ پاک کے نام ہی پڑھنے نا, آپ ایسے پڑھیں یا ذل جلالی والاکرام, یا حی یا قیوم, یا ایسا کر کے آپ کریں نا تو آپ کے دل کو ایک علیحدہ سکون ملتا ہے. اور پھر میں تو کبھی کبھی حضرت موسیٰ کی وہ والی دعا بھی پڑھ دیتی ہوں, رب اشرح لی صدری ویسر, کیونکہ وہ بھی دعا ہے. وہ آپ پڑھیں, وہ آپ پڑھتے رہیں, وہ دعا خود ہی آپ کی زبان سے جاری ہو جاتی ہے. اور اللہ پاک آبویسلی اللہ پاک دلوں کے حال تو ویسے ہی جانتا ہے, لیکن اللہ پاک کو پھر بھی پسند ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ پاک سے وربلی مانگیں. تو آپ اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے, مجھ سے بولا نہیں جا رہا, مجھ سے مانگا نہیں جا رہا, تو مجھے یا تو صلاحیت دے بولنے کی, یا پھر میری دعا بن مانگے ہی مجھ سے جو ہے نا میری دعا جو ہے وہ قبول فرما لے. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. ایک ہوگی یہ دعا. اب اگلی دعا دیکھتے ہیں, آپ پلیز اس کا لکھ لیں. سنن ابی داؤد کی 1522, سنن ابی داؤد 1522, یہ رہی, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ریاض الصالحین ہے, ریاض الصالحین اس کی 1422, ان دونوں کی ورڈنگز جو ہے نا وہ بالکل سیم ہے,
ٹھیک ہے. یہ بس میں آپ کو 2 ریفرنسز اس لیے دے رہی ہوں کہ اگر آپ کو ایک نہ ملے تو آپ دوسرے سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ایک ہے سنن ابی داؤد 1522 اور دوسری ہے ریاض الصالحین 1422 اور ورڈنگ ان دونوں کی آلموسٹ سیم ہی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ، اپنے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلہ میں میری مدد فرما. معاذ نے سنابحی کو اور سنابحی نے ابو عبد الرحمن کو اس کی وصیت کی. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم یہ جو ساری دعائیں پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے کتنا حضور پاک کی ایک قسم کی میں کہوں گی محبت ہی ہے کہ وہ انہوں نے اپنے ایک عزیز کو یہ دعا سکھائی اور اس عزیز کے ذریعے آج ہم بھی یہ دعا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے جیسے وہ کیا کہتے ہیں صدقہ جاریہ والی بات کی تھی کہ ہم جب یہ دعا پڑھتے ہیں معاذ بن جبل کو بھی اس کا ثواب جا رہا ہے اور حضور پاک کو بھی اس کا ثواب جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور اگر ہم آگے کسی کو سکھاتے ہیں، ایک بندے کو بھی اگر سکھاتے ہیں تو وہ بھی جب وہ دعا پڑھے گا تو ہمیں بھی اس کا پورا ثواب ملے گا. اگر یہ اللہ پاک کی محبت کا ثبوت نہیں ہے نا تو مجھے نہیں پتا ہوا کیا اللہ پاک کی محبت کا ثبوت ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. چلے ہم دعا کو دیکھتے ہیں. اللہم اے اللہ، اعنی اون عین واو نون، میری مدد کر، ایسی مدد جو انسان خود نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس چھوٹے سے ورڈ میں آئینی میری مدد کر، ہم اللہ پاک کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں نہیں ہے کچھ، میں اپنی مدد نہیں کر سکتا، اگر مدد کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف تو ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اعلیٰ اوپر، ذکری کا تیرے ذکر کرنے پر، ذکر یہ آئی تھنک پہلی دفعہ ہے، زا کافرا ذکر، زال ذکر، زال کافرا. ذکر کے ایک مین میننگ اس کا ہے یاد کرنا، ذکر کرنا. آپ کسی کا ذکر تب کرتے ہیں جب اس کو یاد کرتے ہیں. اب اس ذکر کو، اس یاد کرنے کی بھی 3 لیئرز ہیں. ایک آپ دل میں یاد کرتے ہیں، ایک آپ اس کو وربلی یاد کرتے ہیں یعنی کہ زبان سے یاد کرتے ہیں، اور ایک آپ اس کو عملاً یاد کرتے ہیں. کہ آپ کسی کی یاد میں آپ جیسے چلیں ہم یہاں پہ اگزامپلز لے لیتے ہیں کہ آپ جب دیگیں اگر بنواتے ہیں، اگین میں اس میں نہیں جاؤں گی کہ وہ وہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک قسم کی آپ کسی کی یاد میں کچھ کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل چلیں ہم زیادہ اچھی ایگزامپل یہ لیتے ہیں کہ اگر آپ کی امی نے آپ کو ایک ڈش سکھائی تھی اور اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، تو اب آپ وہ جو ڈش بناتے ہیں ان کی یاد میں کہ یہ میری امی نے مجھے سکھایا تھا، مجھے یہ ڈش بہت پسند تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ میری فیملی والوں کو بھی یہ چیز پسند ہے، اور جب ہم اس کو کھائیں تو ہم ان کو یاد کریں. یہ ایک چھوٹا سا ایک عمل کے طور پہ. تو اللہ پاک کا ذکر کیا ہے؟ ہم دل میں بھی کرتے ہیں، ہم زبان پہ بھی کرتے ہیں، اور عملاً ہمارا ذکر کیا ہے؟ نماز. ٹھیک ہے. نماز ایک ایگزامپل ہے، روزہ عملاً ذکر ہے، حج عملاً ایک ذکر ہے اللہ پاک کا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ سارے جو ہیں وہ عملاً آ جاتے ہیں. تو اب ہم اللہ پاک سے ادھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ کہ جو ہم تیرا ذکر بھی کر رہے ہیں وہ ہم اپنی اس سے نہیں کرتے، تو ہی ہمیں توفیق دیتا ہے اپنے ذکر کرنے کی. یعنی کہ ہم اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی یاد میں زندہ رہنے کی توفیق دے. یعنی کہ ہم اور ہماری میں اپنے بارے میں تو یہی کہوں گی کہ میں کنسسٹنٹ ڈیفینیٹلی نہیں ہوں، بڑا مجھے ٹائم لگتا ہے ایک چیز میں کنسسٹنٹ ہونے میں. تو اور اگر میرا وہ نا کنسسٹنسی میں اگر ایک دن بھی اگر کا خلل آ جانا تو اگلے دن اس پر نا واپس جانا نا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمیں بیسکلی پتہ لگتا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتے. یہ بھی اللہ پاک کا جو ذکر ہے، اللہ پاک کے جو غور و فکر کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ پاک خود فرماتا ہے ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم اس کا انی میں اس چیز کا ہم اقرار کر رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تو بہت نکمے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ہماری مدد تو کر، اپنے ذکر میں بھی اپنی مدد تو کر. وہ شکری کا شین کافرا شکر، اور اپنے شکر میں بھی
یعنی کہ الحمدللہ جو ہم کہتے ہیں وہ بھی اللہ پاک ہمیں توفیق دیتا تو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دعا جو ہم کپڑے چینج کرتے ہیں اس کی بھی دعا جو الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں، باتھ روم جانے کی دعا، باتھ روم سے واپس آنے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، اٹھ کے جو دعا پڑھتے ہیں، جو ساری جو دعائیں ہیں یہ ہمیں اللہ پاک ہی ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم وہ پڑھیں. تو وہ اس کا شکر، یعنی کہ الحمدللہ، اکثر میم جی یہ کہتی ہیں نا کہ آپ الحمدللہ کہنے پہ بھی الحمدللہ کہیں کہ اللہ پاک نے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ. اچھا جی، اب شین کاف را، یعنی کہ شکر جو ہے نا وہ صرف الحمدللہ کہنا ہی نہیں بلکہ نعمت کو پہچاننا، ٹھیک ہے، اس کو دل سے ماننا اور پھر اس کا صحیح استعمال کرنا. کہ آپ ایک چیز کو پہچانیں کہ جی اللہ پاک نے مجھے اس فلاں چیز سے نوازا ہے، ٹھیک ہے، ایک بلیسنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو آپ پہلے آپ اس کو دل سے مانیں اور پھر آپ اس کا استعمال کریں تو صحیح کریں. جیسے ہم اس کے اندر مال کی ہی ہم چلیں بات لے لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو ایک وسیع مال، کشادہ مال اگر آپ کو عطا فرمایا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانیں، ٹھیک ہے، اس کا شکر ادا کریں، دل سے شکر ادا کریں اور پھر آپ اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. صحیح طریقے سے استعمال کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو جو اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ اس پہ ادا کریں، آپ سب سے پہلے وہ ادا کریں، وہ ہے اس کا صحیح استعمال. کیونکہ وہ استعمال، زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ آپ کسی امیر کو نہیں دے رہے ہیں، آپ کسی ضرورت مند کو دے رہے ہیں. تو آپ اپنا وہ جو مال ہے آپ اس کو، یعنی کہ وہ مال کی ایک قسم کی اسٹیگننسی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو جمع کرتے رہیں گے اور اس کو یوز نہیں کریں گے تو وہ ایک اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے، اس میں سے اسمیل آنے لگ جاتی ہے. فار ایگزامپل پانی کو دیکھ رہے ہیں، اگر پانی ہے، اگر ایک پڈل بنا ہوا ہے، اگر وہ اس میں کھڑا رہے گا تو اس میں سے ایک نہ ایک دن اسمیل آنے لگ جائے گی، ٹھیک ہے. تو مال کا بھی بیسکلی یہ ہے کہ اگر وہ پڑا رہے گا تو وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہا. تو زکوٰۃ کا کانسیپٹ اس لیے ہمیں انٹروڈیوس کروایا گیا کہ ہم اپنے اس مال سے، مال کی ایک چھوٹا سا پورشن ہے، 2.5% ہے، بہت منیمل ایک وہ ہے، آپ اس کو استعمال کریں سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے جو ضرورت مند کے لوگ ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. اور اس کے اندر بھی میں سبحان اللہ کہتی ہوں کہ اللہ پاک نے اس میں بھی ایون زکوٰۃ کے اندر اتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے. گولڈ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ گولڈ بھی اگر آئی تھنک 8 تولے سے زیادہ ہونا چاہیے، 7.5 تولے سے، 7.5 تولے سے زیادہ ہونی چاہیے. اگر 7.5 تولہ سے بھی اگر آپ کو 0.5 بھی کم ہے نا تو آپ پر زکوٰۃ نہیں لگتی، ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ، یہ اللہ پاک نے ہمیں آسانی پیدا فرمائی ہوئی ہے اور ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے. اگر یہ اکثر جو ہے اسکالرز جو ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں اللہ پاک نے جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس 7 تولے ہے تو آپ اپنے آپ پر لاگو کر لیں کہ نہیں میں نے زکوٰۃ دینی ہے. اگر آپ دے دیتے ہیں زکوٰۃ، وہ اللہ پاک آئی ڈونٹ نو وہ زکوٰۃ کنسیڈر ہوگی کہ نہیں، اگر نہیں تو وہ صدقہ جاریہ سے کنسیڈر ہو جائے گا. اچھا ایک یہ ہو گیا. دوسرا ہوتا ہے پیسے کے اوپر. پیسہ بھی جو ہے نا سبحان اللہ اس کا بھی ایک تھریش ہولڈ ہے، اور اس کا بھی تھریش ہولڈ یہ ہے کہ وہ ایکویولنٹ ہونی چاہیے 7.5 تولے کے جو گولڈ ہے نا اس کے ایکویولنٹ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نا ایک پورا سال، یعنی کہ جو لونر کیلنڈر ہے نا وہ ایک سال تک آپ کا کی جو آپ کی اماؤنٹ ہے نا وہ آپ کے پاس اتنی ہی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ تھریش ہولڈ کو بالکل ریچ کر رہے ہیں، جیسے ہم چلیں فار ایگزامپل ہم صرف ایگزامپل کے طور پر لیتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ 10,000 روپے پہ لگتی ہے تو 10,000 روپے جو ہیں اگر آپ نے مہینے 1 میں اگر آپ کا 10,000 ہے نا تو اب جب تک اگلے سال تک آپ کے وہ 10,000 اگر رہیں گے نا پھر آپ پر زکوٰۃ لاگو ہوگی. اگر وہ 10,000 کسی بھی مہینے میں 8,000 ہو جاتا ہے آپ کا وہ سائیکل بریک ہو گیا. آپ کا اگلا سائیکل کب سٹارٹ ہوگا؟ جب وہ 8,000 پھر سے 10,000 بن جائے گا. سبحان اللہ، یہ جب میں نے پڑھا تھا نا میں نے نا پچھلے سال مجھے نا جب اس چیز کا پتہ لگا نا تو میں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کتنا رحیم ہے. اب اس سال میں کمپلیٹلی بھول گئی کہ اللہ پاک نے یہ آسانی پیدا فرمائی ہوئی ہے ہمارے لیے. میں بالکل بھول گئی، مجھے یاد نہیں تھا. تو مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی سال کی زکوٰۃ جو ہے نا وہ میں نے کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے. تو امی نے مجھے ریئلائز یعنی کہ یاد دلوایا کہ نہیں بیٹا کہ جو پیسے ہوتے ہیں نا ان پر بھی دینی ہوتی ہے.
میں رنگ فک ہو گیا. میں کہوں اللہ اکبر یا اللہ واٹ, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوگا. حالانکہ ابھی یہ سال اسٹارٹ ہی ہوا ہے تو مجھے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن میں ہو گئی پریشان. اچھا میں بیٹھی, اچھا میں نے یہ نہیں کیا کہ میں ذرا اپنا کانسیپٹ کلیئر کروں, نہیں میں تو اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے لگی تھی کہ نہیں اچھا میں نے اتنے دینے ہیں, اچھا میں کس کو دوں, یہ ہے وہ ہے. پھر مجھے ایک کانورسیشن یاد آئی کہ میرے بھائی نے مجھے یہ بات بتائی تھی. میں نے کہا اچھا یہ کانورسیشن تو میں نے اس کو سے پہلے کی ہوئی ہے. پھر میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا اور پھر مجھے یاد آیا, اور میں نے کہا کہ یا اللہ تو نے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہوئی ہیں. کیونکہ میرے اگین میں بھی بات کروں گی کہ فائنینسز یعنی کہ جو مانیٹری میری جو آ رہی ہے وہ میری اسٹیبل نہیں رہی, ٹھیک ہے نا. میں یعنی کہ میں اس چیز میں فال ہی نہیں کرتی تھی, میں تو اسٹیبل ہی کیا کہہ سکتی, میں بلکہ تھریش ہولڈ پہ میں فال ہی نہیں کر رہی تھی, تو یعنی کہ میرے پیسوں پر زکوٰۃ نہیں بنتی تھی. تو میں وہی بات کر رہی تھی کہ اگر اللہ پاک کا حکم ہوتا تو میں نے ادا کر دینی تھی, لیکن اللہ پاک نے آسانی پیدا فرمائی ہوئی ہے. کیونکہ اس کے اندر کہ وہی والا کانسیپٹ آ جاتا ہے جو ہم نے صدقہ والے بات کی ہے کہ پہلے اپنے آپ پہ خرچ کرو, یعنی کہ زکوٰۃ دیتے دیتے اپنے آپ کو تم اتنا خود محتاج نہ کر لو کہ تمہیں دوسروں کو آگے ہاتھ پھیلانے پڑے. سبحان اللہ. تو میں اگین یہی بات کرتی ہوں کہ اللہ پاک جو ہے اتنی اللہ پاک نے آسانیاں پیدا فرمائی ہوئی ہیں اور ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے. سبحان اللہ. اچھا جی, ذکری کا ہو گیا, شکری کا ہو گیا. وہ حسنی عبادتک, حسنی ہا سین نون, حسن کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی, اچھائی, عمدگی, ہر چیز کو بہترین انداز میں کرنا. اور ادھر ہم بات کریں عبادتک, عبد عین با دال, اور ادھر خاص ہم عبادت کی بات کریں اللہ پاک کی عبادت کی. تو حسن عبادتک کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسی عبادت جو دل سے ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, سنت کے مطابق ہو اور بہترین طریقے سے ہو. بہترین طریقہ اوبویسلی سنت کے مطابق ہی ہوگا, اس سے بہتر ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی, ٹھیک ہے. تو بات وہی آ جاتی ہے, اگین بات آئینی پر ہی جاتی ہے کہ ہم اللہ پاک سے ذکری کا, شکری کا اور حسن عبادت کے معاملے میں اللہ پاک سے مدد مانگنا کہ یا اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی ہم صلاحیت نہیں رکھتے, تو ہی ہے جو ہمیں ہمت دے سکتا ہے. اور یہ چیز ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں, میں تو ایٹ لیسٹ ڈیفینیٹلی دیکھتی ہوں کہ ہر دن جو ہے نا وہ ہر دن کنسسٹنٹ رہنا بہت مشکل بات ہے. جیسے میں خلل والی بات کر رہی تھی نا, اب میں ایگزامپل آپ کو یہ دیتی ہوں کہ جو مغرب کی سنتیں ہوتی ہیں, مغرب کی سنتیں اور جو فجر کی سنتیں ان کی بہت امپورٹنس ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ, ویسے تو اوبیسلی ساری سنتیں پڑھنی چاہیے, لیکن دین اگین وہ سنت ہے, فرض ہے, سنت ہے, ٹھیک ہے. تو اگر سنت کبھی مس بھی ہو جائے تو اتنا وہ نہیں ہوتا, فرض ایٹ لیسٹ آپ نے اپنے کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن فجر کی سنتوں اور جو مغرب کی سنتوں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اسکپ نہ کریں. اب ایک دن کیا ہوا کہ میری نا طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن تھی, تو میں نے کہا کہ اچھا چلو میں نا آج فرض ہی پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ. آئی تھنک میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, صحیح سے بتا, میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, میں نے کہا تھا میں کل سنت پڑھ لوں گی. مجھے پتا ہے کہ اگلے دن وہ سنتیں پڑھنا اگین میری نیت پھر خراب ہو رہی تھی. اگلے دن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے کل ہی تو پڑھا ہے, تو میں اب یعنی کہ ہم وہ ٹائم کی تیزی کی نہیں بات کر رہے تھے, تو میرے ذہن میں بالکل وہی ایگزامپل آئی تھی کہ او مائی گاڈ, میں نے کل اسی ٹائم پہ میں نے یہی بات کی تھی کہ میں نا کل پڑھ لوں گی سنتیں. تو میں نے میرے ذہن میں وہی بات ہے کہ دیکھیں وہ خلل آ گیا نا درمیان میں, تو واپس اس چیز کو سٹارٹ کرنا میرے لیے کتنا مشکل ہو گیا. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس خلل کو آنے ہی نہ دیں, لیکن کبھی کبھی چلے مجبوری ہو جاتی ہے, جیسے اگر آپ سفر پر آئے ہیں جیسے بھی ہے. لیکن اب پھر میں نے یہی کیا, میں نے کہا نہیں, میں نے کہا ایسے تو میں ایک دن کرتے ہفتے گزر جائیں گے, مہینے گزر جائیں گے, اور مجھے نہیں پتا سال ہی نہ گزر جائیں. تو پھر میں نے پھر اللہ پاک نے مجھے ہمت دی کہ پھر میں نے وہ سنتیں پڑھ لی. تو یعنی کہ دیکھیں, یعنی کہ یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل تھی. تو یہ آ جاتا, تو اس سے ہمیں بیسکلی پتہ لگتا ہے کہ ہمارے لائک وہ اختیار میں نا کچھ بھی نہیں ہے. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ فجر کے لیے میں نے 3 الارم لگائے ہوئے ہیں, لیکن رات کو نا میری اللہ پاک سے نیت یہی ہوتی ہے کہ اللہ تو مجھے نا پہلے الارم پہ ہی اٹھا دیں, یعنی کہ مجھے ہمت دیں کہ میں سستی نہ کروں. اور اسپیشلی اگر فون میں نے اپنے ساتھ رکھا ہو تب تو نیند میں بندہ اپنا الارم بند کر دیتا, تو میں نے وہ اپنا الارم جو ہے نا وہ میں نے فون جو ہے نا میں ٹیبل پہ رکھتی ہوں تاکہ مجھے اٹھ کے جانا پڑے اور میں اس کو بند کروں. لیکن میں کہتی ہوں انسان کی ڈٹائی ایسی ہوتی ہے کہ میں اوپر کھڑی ہو کے جا کے اس کو بند کرتی ہوں, واپس آ کے پھر سو جاتی ہے. انا للہ. تو یہ جو ہے نا ایک دن تو مجھے پتہ ہی لگا کہ میں نے نا آئی تھنک میں نیند میں اٹھا کے نا فون کو اپنے پاس لے آئی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب یہ 2 اور الارم بجنے تو ان کو ایسے ہی بند کر دیں گے. اللہ اکبر.
یہ بلکہ پچھلے جو منڈے گزرا ہی اسی کی بات، جس دن چھٹی تھی کلاس سے، تو اس دن میری نماز قضا ہو گئی تھی، اللہ مجھے معاف کرے. تو وہ بھی میری جب آنکھ کھلی تو میرا پہلے ورڈ ٹائم دیکھنے کے بعد یہی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس سے اگین میں وہی بات کرتی ہوں کہ ہمارے واقعی اختیار میں کچھ نہیں ہے. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں جب پہلا الارم بند کرتی ہوں نا، تو اس کے بعد اگر میں کہہ دوں نا کہ انشاءاللہ میں اگلے الارم پہ اٹھ جاؤں گی، تو اللہ پاک مجھے اٹھا دیتا ہے. اگر انشاءاللہ نہ کروں تو میں سوئی رہ جاتی ہوں. تو یہ ہوتا ہے، یہ نا بالکل ہوتا ہے. تو ویسے کہ اگین وہی پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک پہ جو ریلائنس ہے نا وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور آپ ایک مومنٹ کے لیے بھی نا یہ نہ سوچیں کہ آپ خود اپنے اختیار سے کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس سے ہماری نماز الحمدللہ کنکلوڈ ہو گئی ہے. اب ہم اگلی کلاس میں، ابھی پہلے ہم تھوڑی اس کی ڈویژن دیکھتے ہیں، اور پھر یہ کہ اگلی کلاس میں ارادہ تو یہی ہے کہ سورہ البقرہ جو ہم اس کو سٹارٹ کر دیں گے. اوکے جی. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.